بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی اصلاح کی غرض سے اور آخرت کی فکر کی نیت سے مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. اس وقت کے جو حالات حاضرہ ہیں وہ ہم میں سے کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. ایک طویل عرصہ اس کرونا وائرس کی وبا کا گزرا اور ابھی تک اس وبا کے اثرات موجود ہیں. اس سے مکمل چھٹکارا اور نجات ابھی حاصل نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ہمارے ملک میں کچھ حالات بہتر ہوئے تو یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ان بارشوں میں بالخصوص اس کراچی کے شہر کو جو نقصان پہنچایا شاید اس سے پہلے کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا تھا جتنا ان بارشوں سے نقصان پہنچا. تو یہ پے در پہ اس طرح کی آفات کا مصیبتوں کا آنا آخر یہ کس وجہ سے ہے؟ بظاہر تو ہم ان چیزوں کا تبصرہ کرتے ہیں کہ اس کے مختلف اسباب کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کرونا کس وجہ سے آیا, کس طرح سے پھیلا, کس طرح انسانوں سے انسانوں کو لگا اور کتنی جانوں کو یہ لے کر چلا گیا, کتنا جانی نقصان ہوا. دنیا کی معیشت بیٹھ گئی, پوری دنیا ایک کرائسس کے اندر آ گئی. سارے حالات سب کے سامنے. اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو کارساز حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے اور ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چل رہا ہے. جو کچھ بھی دنیا میں پیش آتا ہے حالات اور واقعات, کسی کا دنیا میں آنا, کسی کا دنیا سے جانا, یہ سب کچھ
ایک ایسے تقدیری فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ چیز ٹلا نہیں کرتی، اور اگر اس چیز کو ٹالنے والی کوئی چیز ہے، اس مصیبت کو، اس بلا کو، اس پریشانی کو، تو وہ ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دیکھا یہ گیا کہ چاہے ہم دنیا کے اجتماعی حالات کو دیکھیں یا ہم اپنے انفرادی حالات کو دیکھیں، اتنے بڑے اور ایک طویل مصیبت کے زمانے سے سب گزرے، لیکن اس اتنے طویل زمانے سے گزرنے کے بعد بھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور ہماری زندگی جس جگہ پر چل رہی تھی، جیسے چل رہی تھی، آج بھی ویسے ہی چل رہی ہے۔ کرونا سے پہلے کے جو حالات تھے، ہر آدمی اپنی زندگی میں مصروف تھا، زندگی کی گاڑی رواں رواں تھی، اور اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کسی نیک کام کے لیے، کسی اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نیکی کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ پھر شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے، شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی تو یہ دنیا کے کام، یہ کاروبار، اس کو انجام دو، پھر اس کے بعد کوئی فرصت ملے گی تو اللہ اللہ کر لینا، اللہ کو راضی کر لینا۔ تو زندگی اسی دھوکے کے ساتھ گزر رہی تھی، ہم کسی فرصت کے انتظار میں تھے کہ فرصت آئے گی، اس فرصت میں اللہ کو راضی کریں گے، اللہ اللہ کریں گے۔ فرصت بھی آئی، وہ فرصت کا زمانہ آیا، اور فرصت بھی ایسی فرصت آئی کہ ایسی فرصت کسی کو ملی نہیں تھی کہ سارا کاروبار، ساری مصروفیات سب ختم، ہر چیز کو تالا لگ گیا۔ لیکن اس فرصت کا ہم نے کیا کیا؟ جس فرصت کا انتظار کرتے تھے کہ فرصت ملے گی تو کچھ اللہ اللہ کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، دیکھا یہ گیا کہ اس فرصت میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا، اور وہ امتحان اب بھی ہے، وہ امتحان ٹلا نہیں ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے، اپنی زندگیوں کو بدلتے، غفلت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اور ان فرصت میں جو کچھ لوگوں نے کیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ کیفیت یہ تھی کہ اس فرصت کے لمحات میں جتنا لاہو و لعب بڑھ گیا، جتنی غفلتیں بڑھ گئی، شاید اس سے پہلے اتنی نہیں تھی، کیونکہ پہلے فرصت کم تھی، اور اب فرصت جب زیادہ ہوئی تو اس فرصت کو بجائے اس کے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع ہونے میں لگاتا، اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی چاہتا، کیفیت یہ ہوئی کہ ساری رات لوگوں نے جاگنا، ساری رات فلمیں اور ڈرامے دیکھنا، ساری رات بے حیائی کی چیزوں کے ساتھ اپنی راتوں کو گزارنا، اور سارا دن سو کر وقت کو گزارنا، نہ نمازوں کی پابندی، نہ ذکر اذکار کی پابندی، نہ دعاؤں کا اہتمام۔ اب اندازہ لگائیے یہ کیا عذاب پر عذاب نہیں تھا؟ ایک تو وہ آزمائش تھی، وہ عذاب تھا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور ایک یہ ہمارا اپنا پیدا کردہ عذاب تھا جس کے اندر ہم خود مبتلا ہو رہے تھے۔ تو یہ عذاب پر عذاب نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں آئی، ورنہ چاہے کتنے ہی مشکل سے مشکل حالات کیوں نہ ہوں، ان مشکل حالات میں اگر بندہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے، صدق دل سے رجوع کرے، ارے اللہ نے دعا کے اندر تو بڑی طاقت رکھی ہے، دعا کے اندر تو اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے، اور مصیبت کو ٹالنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی دعا ہے۔
اور تقدیر کو بدلنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی دعا ہے۔ اور ایسے فرصت کے زمانے میں ہم نے کتنا دعاؤں کا اہتمام کیا، کتنا ہم نے اپنے لیے دعائیں کی اور کتنا ہم نے دوسروں کے لیے دعائیں کی، جبکہ یہ وہ وقت تھا کہ ہر آدمی پریشان تھا۔ اور ایک عجیب منظر دیکھا، منظر یہ دیکھا کہ لوگ موت سے ڈر رہے تھے۔ یہ منظر سب کے سامنے تھا کہ جس کو دیکھو موت سے ڈر رہا ہے۔ ارے بھائی، کبھی سوچا کہ موت تو ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت تو ڈرنے کی چیز نہیں، اس سے کیا ڈرنا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الی الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک پل ہے، ایک راستہ ہے، یہ دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے وہ موت ہے۔ لیکن کیفیت یہ تھی کہ اتنی پیاری چیز جو موت، جس سے کہ محبت کرنی چاہیے، اس موت سے لوگ ڈر رہے تھے۔ لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ مرنے کی، موت کی تیاری نہیں کر رہے تھے۔ اور یہ بہت بڑا المیہ تھا کہ موت سے تو ڈر رہے تھے لیکن مرنے کی تیاری پھر بھی نہیں تھی۔ ایک خوف تھا کہ کیا ہوگا، ارے بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جائیں گے، اور اگر مر جائیں گے تو اللہ کے جوار رحمت میں چلے جائیں گے، دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو جائیں گے، اس دنیا کی آزمائشوں سے نجات مل جائے گی، اس پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، بیماریوں سے نجات مل جائے گی، اللہ کے جوار رحمت میں چلے جائیں گے۔ تو موت سے کیا ڈرنا، موت سے کیا گھبرانا۔ لیکن وہی چیز کہ جس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے اس سے تو ڈر رہے تھے، اور جس سفر کی تیاری کرنی چاہیے اس سفر کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ آج ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے، ہمیں موت کے نام سے موت کیوں آتی ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اس سفر کی تیاری نہیں کی۔ کاش کہ اگر ہم نے اس سفر کی تیاری کی ہوتی، کچھ نیکیوں کا اہتمام کیا ہوتا، اللہ کو راضی کیا ہوتا، تو پھر شوق سے اس موت کو گلے لگاتے اور اس موت کی آرزو کرتے، اس موت کی تمنا کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے اس موت کے لیے، اللہ سے اس شوق کو طلب کرتے کہ اللہ، وہ تیری ملاقات کیسی ملاقات ہوگی، اس ملاقات کے لیے دل کے اندر کتنی آرزو اور تمنا ہوتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موت کی جو تیاری ہمہ وقت ہونی چاہیے، وہ موت کی تیاری آج بھی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آتا ہے۔ بارش کا آنا اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے۔ آسمانوں سے جو چیز آتی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب اللہ اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے، وہ آسمان سے بھی نازل کرتا ہے اور وہ زمین سے، پیروں کے نیچے سے بھی، یعنی آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے، زمین سے اللہ فصلیں اگاتا ہے، اور دونوں چیزوں سے انسان فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہوا کہ وہ آسمان سے برسنے والا پانی بجائے رحمت کے ہمارے لیے زحمت بن گیا۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ رحمت زحمت کس طرح سے بن گئی، کیا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے؟ اگر حقیقت کی نظر سے ہم دیکھیں تو وہ رحمت اگر زحمت بنی ہے، اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے، اس میں ہم بھی مجرم ہیں۔ کس اعتبار سے مجرم ہیں؟ کہ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ بھائی صفائی کا اہتمام کرو، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اسے نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گھر کے باہر کے جو حصے ہیں اسے گندا نہ رکھو، کیونکہ وہ یہود کے جو باہر مکانوں کے باہر جو حصہ ہے وہ گندا ہوتا ہے۔ تو مسلمان اور یہود کے اندر فرق ہونا چاہیے کہ اپنے مکانوں کے باہر کے حصے بھی صاف رکھو۔ اور یہاں سے علماء نے فرمایا کہ جب مکان کے باہر صفائی ہو تو مکان کے اندر کتنی صفائی ہو، اور پھر انسان کی اپنی صفائی کتنی ہو، اور انسان کے اندر کتنی صفائی ہو۔ لیکن آج ہم اس سے الٹ راستے پر چل پڑے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ مکانوں کے باہر ہم کچروں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، ہم گھروں سے تھیلے بھر بھر کے اوپر سے نیچے پھینک دیتے ہیں، اور وہ کچرا پھر بے قابو ہو کر نالیوں میں جاتا ہے، ندیوں میں جاتا ہے، اور وہی چیز ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ جو بارش رحمت بن کے برستی ہے، وہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے سب کے لیے وہ زحمت بن جاتی ہے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو شاید کوئی حکومت کی ذمہ داری ہے
کہ حکومت آ کر صفائی کرے، ٹھیک ہے حکومت کا اپنا کام ہے، لیکن اس میں ہمیں بھی تو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کہ ہم کوئی انفرادی طور پر، کوئی اجتماعی طور پر کوئی ایسا نظام ہم وضع کر سکتے ہیں، اپنے گھروں کا نظام، اپنی گلیوں کا نظام، کہ اس کچرے کو پھیلنے سے ہم بچا سکتے ہیں، اسے نالی اور گٹروں میں جانے سے ہم بچا سکتے ہیں۔ لیکن آج کون اس بات کی فکر کرتا ہے؟ تو قصور تو اس میں ہمارا اپنا بھی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہماری نظر اپنے قصور پر نہیں جاتی، اور لوگ پھر حکومت کو گالیاں دیتے ہیں اور حکام کو گالیاں دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ اور یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے جس کے اندر آج ہم مبتلا ہیں کہ ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی کہ ہم کہاں پر کس قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہیں، کس قسم کی کوتاہی کے اندر مبتلا ہیں، اور ہمیں اپنی غلطی اور کوتاہی کی کیا تلافی کرنی چاہیے، اس کا تدارک ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اور اپنی غلطیوں کا تدارک کر کے اگر ہم نے کوئی سبق حاصل نہ کیا تو جیسے آج حالات ہیں ایسے حالات آئندہ بھی رہنے والے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ معاشرے تبدیل کس طرح سے ہوتے ہیں۔ معاشرے تبدیل کرنے کے لیے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معاشرے کی تبدیلی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت فرد کی تبدیلی ہے، انسان کی تبدیلی ہے، اپنی ذات کی تبدیلی ہے۔ ہم اپنی ذات کو تو تبدیل نہ کریں، ہم فرد کی تبدیلی کو تو اختیار نہ کریں، اور ہم معاشرے کی تبدیلی کا سوچیں، تو کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ انفرادیت سے اجتماعیت تشکیل پاتی ہے، اور اگر انفرادیت کے اندر غلطیاں ہوں گی تو اجتماعیت کے اندر بھی خرابیاں موجود ہوں گی، وہ اجتماعیت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ لیکن آج ہمیں اپنی انفرادی غلطیوں پر ہماری نظر نہیں ہوتی کہ ہم اس بگاڑ کے اندر کتنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اس بگاڑ کے اندر ہمارا کتنا دخل ہے۔ جو کچھ بھی بگاڑ ہمیں معاشرے کے اندر نظر آتا ہے، جو نقصانات اور جو حادثات پیش آتے ہیں، اس میں ہمارا کتنا دخل ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آدمی جب سڑک پر چلتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں خیریت سے، عافیت سے، حفاظت سے اپنے گھر پہنچ جاؤں، لیکن جس ٹریفک اور جس راستے پر وہ چلتا ہے وہ کتنی قانون کی پاسداری کرتا ہے، کتنے لوگ سگنل کی جو ہے وہ اس پر رکتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سگنل بند ہے، نکل کے بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک طرف چاہتے ہیں کہ جان اور مال کا تحفظ ہو، اور ایک طرف قانون شکنی بھی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ بربادی ہوا کرتا ہے، اس کا نتیجہ آبادی نہیں ہوا کرتا۔ آپ دیکھ لیں سڑک پر چلنے والے، کوئی بائک سڑک پہ چلا رہا ہے، کوئی گاڑی سڑک پہ چلا رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو قانون کو فالو کرتے ہیں؟ اور یہی ہمارے ہی معاشرے کے لوگ جب یہ کہیں یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، اور جب یہ وہاں کی سڑکوں پر گاڑیاں چلاتے ہیں تو وہاں پر ایک قطار کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں پر قانون کو اگر توڑا اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ تو آج اس بگاڑ کا سبب ہم خود بنے ہوئے ہیں۔ اس بگاڑ میں کسی اور کا دخل کم ہے، ہمارا اپنا دخل زیادہ ہے، اور جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اس کی اصلاح نہیں کریں گے، اس کی درستی نہیں کریں گے، یاد رکھیے کہ یہ حالات درست ہونے والے نہیں، اور معاشرے کے اندر یہ بگاڑ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ بات یہ چلی تھی کہ اس مشکل ترین حالات کے ساتھ ہم گزرے ہیں، اور مشکل وقت اب بھی موجود ہے کہ آج جو بارشیں 2 ہفتے سے زیادہ جس کو ہو چکا، لیکن اس کے باوجود بھی آج لوگوں کے کاروبار، لوگوں کے گھر آج بھی صحیح حالت کے اندر موجود نہیں ہیں۔ یہ ساری مشکلات ہیں، یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ تو یہ مشکلات اور پریشانیاں جو آتی ہیں یہ کس سبب سے آتی ہیں؟ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک ہی سبب بیان فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ہمارا پیدا کرنے والا رب جو سبب بیان فرمائے، پھر اس سبب سے بڑھ کر کوئی اور سبب ہو نہیں سکتا۔ اور ہمارا رب اس کا سبب کیا بیان فرماتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مصیبت کا، پریشانی کا سبب بیان فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے گناہوں کے سبب آتی ہے، اور فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ ہم تو اکثر درگزر کرتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت دیتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے
اس اللہ کی مہلت کو وہ اپنے لیے ڈھیل نہیں سمجھتا، مہلت نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس کسی اور کی غلطی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسے حالات اور واقعات پیش آتے ہیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طاعون کے زمانے میں ایک بیان فرمایا، اور طاعون کی وبا بھی بہت خطرناک وبا ہوتی ہے، اور اس میں حضرت نے یہ بات بیان فرمایا کہ لوگ تو طاعون سے مر رہے ہیں، اور لوگوں کی حالت کیا ہے کہ جب لوگ مل کر بیٹھتے ہیں، کہیں چوپال میں بیٹھتے ہیں، تو لوگ باتیں کس قسم کی کرتے ہیں؟ کہتے جی فلاں آدمی نے فلاں کا مال مار لیا، فلاں آدمی اپنی بہو پر غلط نظر رکھتا ہے، فلاں آدمی نے بہنوں کی میراث پہ قبضہ کر لیا۔ یعنی دوسروں کی خرابیوں کا تو تذکرہ تبصرہ کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کتنی غیبتیں کر رہے ہیں، ہم کتنا لوگوں پر بہتان لگا رہے ہیں، کتنی الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ کبھی اپنے بارے کے اندر نہیں سوچتے کہ ہم کتنی کوتاہی کے اندر مبتلا ہیں، اور جب اپنے بارے میں نہیں سوچتے، اس نہ سوچنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو پارسا سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے کو معزز اور مکرم سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو قصوروار سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے کو پارسا سمجھتا ہے، غلطیوں سے مبرہ سمجھتا ہے، تو پھر توبہ کی توفیق سے محروم رہ جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر پاتا، کیونکہ جب اس سے غلطی ہی کوئی نہیں ہوئی، اس کے اندر کوئی خرابی ہی موجود نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد وہ معافی کس چیز کی مانگے، توبہ وہ کس بات کے اوپر کرے؟ اور یہی وہ کوتاہی ہے جس کے اندر آج ہم مبتلا ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی۔ جس وقت انہیں یمن کا حاکم بنا کر رخصت کیا تو بہت سی نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے معاذ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا تحمل کر سکے، اس غضب کو برداشت کر سکے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف وحی بھیجی، کہا کہ جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو فرمایا کہ میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو رحمت اور برکت نازل کرتا ہوں، اور جب میں رحمت اور برکت نازل کرتا ہوں تو میری اس رحمت اور برکت کی انتہا نہیں ہوتی، اور اس رحمت اور برکت کا جو اثر ہے وہ انسان کی 7 نسلوں تک جاتا ہے، یعنی اس کی نسلوں کے اندر اس کی نیکی کا جو اثر ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غضبناک ہوتا ہوں، اور جب میں غضبناک ہوتا ہوں تو پھر اس غضب کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور اس غضب کا جو اثر ہے وہ پھر نسلوں کے اندر منتقل ہوتا ہے، اور وہ 7 نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ یعنی اگر آدمی نیکی کرتا، اس کی بھلائی نسلوں کے اندر منتقل ہوتی، اب یہ جو گناہ کیا، نافرمانی کی، اپنی نسلوں کو بھلائی کی برکت سے محروم کر دیا، اور برائی کے برے اثرات نسلوں کے اندر منتقل کر دیے، تو بھائی گناہ کے جو اثرات ہیں وہ بہت ہی خطرناک اثرات ہیں۔ گناہ ایک ایسا زہر ہے کہ جو آہستہ آہستہ انسان کے اندر سرائیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو زہر وہ ہے کہ جو فوری طور پر اثر کرتا ہے، اور ایک زہر وہ ہے جو آہستہ آہستہ سرائیت کر رہا ہوتا ہے، اور یہ زہر اس لیے آہستہ آہستہ سرائیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ ہم مہلت دیتے ہیں، ہم ڈھیل دیتے ہیں، ہم درگزر فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ فوراً کسی غلطی پر وہ پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ تو مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر لے، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس سے درگزر کر دوں، تاکہ اسے سزا دینے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بندہ اس مہلت کو یہ سمجھتا ہے کہ میں پارسا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور یہی وہ کوتاہی ہے کہ جس کے بعد پھر اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، پھر اس پکڑ کے اندر پھر سب مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں بستی کو آسمان پر لے جا کر پلٹ دو،
جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ اس بستی میں ایک شخص ایسا بھی رہتا ہے کہ جس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، کیا اس کے سمیت بستی کو پلٹ دیا جائے؟ فرمایا کہ ہاں، اس کی سمیت بستی کو پلٹ دیا جائے، کیونکہ جب ہماری نافرمانی کو ہوتے ہوئے دیکھتا تھا تو نافرمانی کو دیکھنے کے باوجود خود تو نیک تھا، کبھی گناہ نہیں کرتا تھا، لیکن نافرمانی کو دیکھتا تھا، کبھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں آتی تھی، یعنی اس نافرمانی کی مذمت یہ نہیں کرتا تھا، اس سمیت بستی کو پلٹ دیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب آدمی کسی گناہ کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، اس برائی کو برا سمجھنا چاہیے اور اس برائی کی مذمت کرنی چاہیے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ کتنے لوگ برائی کو برا سمجھتے ہیں، کتنے لوگ آج برائی کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس زمانے کے اندر سوشل میڈیا ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے کہ جس کی کوئی سمت نہیں ہے، جس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ کہتے جی دنیا محدود ہو گئی اور دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ویلیج بن گئی اور دنیا ایک محدود ہو کر ایک اسکرین کے اندر سمٹ گئی، ساری چیزیں صحیح ہیں۔ لیکن کبھی یہ سوچا کہ اس دنیا کو تو محدود کر دیا، سمیٹ کر ایک اسکرین کے اندر اسے لا کے بند کر دیا، لیکن انسانوں کے اندر کتنا اس نے انتشار پیدا کر دیا، انسانوں کے اندر کتنی اس نے برائی پیدا کر دی کہ آج اچھے لوگ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وضع خطا صحیح ہے، لیکن جب اپنے موبائل کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں تنہائی اور خلوت کے اندر، پھر وہ کیا کچھ ہوتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی کبھی انسان کے دل میں اس برائی کی مذمت نہیں ہوتی، کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگتا، کبھی وہ توبہ نہیں کرتا کہ یا اللہ میں کس برائی کے اندر مبتلا رہا، ساری رات میں نے ضائع کر دی اس برائی کے ساتھ، اس گندگی کے ساتھ، اس بے حیائی کے ساتھ، اور اس کا کوئی اثر طبیعت پہ نہ آیا، کوئی ندامت طبیعت کے اوپر نہ آئی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان برائی کے اندر مبتلا بھی ہو اور اس برائی کا اثر بھی محسوس نہ کرے۔ اس کو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ جب کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہی لگتی ہے، پھر کرتا ہے پھر گناہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، یعنی توبہ اس گناہوں کی سیاہی کو صاف کر دیتی ہے، اس سیاہی کو دھو دیتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں تو کوئی دل میں سیاہی محسوس نہیں ہوتی۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ توا جو کالا ہوتا ہے، اس کالے توے پر اگر کچھ اور کالک لا کے مل دی جائے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں کسی نے اور کالک مل دی؟ فرمایا کہ یہی دل کی مثال ہوتی ہے کہ وہ دل گناہوں سے اتنا آلودہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے اس سیاہی کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ اب اس دل کے اندر کوئی حیات نہیں ہے، اس دل کے اندر مردگی ہے۔ اگر کوئی تعلق مع اللہ کی رمق اس دل کے اندر ہوتی تو اسے برائی کا احساس ہوتا، اس کے اندر کوئی بیداری ہوتی، یہ جھوٹ بولتا تو محسوس ہو جاتا، یہ غیبت کرتا تو محسوس ہو جاتا، یہ بد نظری کرتا تو محسوس ہو جاتا، یہ کوئی بے حیائی کی چیز دیکھتا، کسی بے حیائی کے کام میں مبتلا ہوتا، اس سے محسوس ہو جاتا۔ اب یہ محسوس جو نہیں ہو رہا تو علامت اس بات کی ہے کہ دل پر ایک ایسی مردگی چھائی ہوئی ہے کہ اب دل کے اندر کوئی حیات کوئی اور کی زندگی کی رمق موجود نہیں ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر ایسی حالت میں انسان کی موت واقع ہو جائے، آپ اندازہ لگائیں موت کیسی موت ہوگی؟ کیا وہ موت ذکر اللہ والی موت ہوگی، بیداری کی موت ہوگی، یا وہ موت غفلت کی موت ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کرونا کے اندر دنیا کس کرائسس کے ساتھ گزری ہے، کہ لوگ موت سے کیسا ڈر رہے تھے کہ قریبی رشتہ دار کی موت واقع ہو گئی، سگے بھائی اپنے بھائی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، کس وجہ سے کہ ہمیں کرونا نہ لگ جائے۔ آپ اندازہ لگائیے، بیمار پرسی کے لیے نہیں گئے کہ کہیں ہمیں کرونا نہ لگ جائے، یعنی اپنی موت کا تو اتنا ڈر تھا، جبکہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ میں پہلے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بھائی موت سے کیا ڈرنا، موت تو برحق ہے، اور جو وقت اللہ نے لکھ دیا ہے وہ وقت ٹل نہیں سکتا، وہ ایک لمحہ آگے پیچھے ہو نہیں سکتا، تو پھر اس سے ڈرنا کیسا؟
لیکن کیفیت نوبت کہاں تک آئی؟ یعنی ایک نفسا نفسی کا عالم تھا کہ جو دنیا کے اندر انسان نے دیکھا کہ بھائی کو بھائی کی پرواہ نہیں اور باپ کو بیٹے کی پرواہ نہیں، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، جو جہاں ہے بس اپنے حال کے اندر وہ جیسا بھی ہے اپنے گھر کے اندر بند ہے، مر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے۔ اور وہ نفسا نفسی کا عالم جو قیامت کا منظر حدیث میں آتا ہے، وہ منظر دنیا کے اندر نظر آ رہا تھا کہ ہر آدمی نے دوسرے کو بے یار و مددگار چھوڑ رکھا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سگے بھائی کے جنازے میں شریک نہ ہوئے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ غیروں نے جا کر، محلے والوں نے جا کر قبر کے اندر اتارا، لیکن بھائی کے جنازے میں شریک نہ ہوا۔ تو بھائی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جب تک کی ہماری زندگی ہے، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی باقی ہے، لیکن اتنا تو اندازہ ضرور ہے کہ آج عمر کے جس حصے کے اندر ہم ہیں، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ زندگی کا اکثر وقت تو گزار چکے ہیں۔ اب زندگی کا تھوڑا حصہ ہمارے پاس باقی ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے اس آخری حصے کو قیمتی نہ بنایا اور ایسے حالات اور واقعات کو دیکھ کر نصیحت حاصل نہ کی، کیونکہ یہ وبائیں جو آتی ہیں، آفات و بلیات جو آتی ہیں، یہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں کہ انسان غفلت کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آفات و بلیات کو نازل کر کے بھیج کر انسان کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو بیدار کرتا ہے۔ اب اس میں بیدار ہونے والے بیدار ہو جاتے ہیں، اور ایسے بھی حالات پیش آئے کہ لوگ صحیح راستے پر آ گئے، رجوع اللہ بڑھ گیا، عبادات بڑھ گئی، ذکر اذکار بڑھ گئے، اور ایسے لوگ بھی تھے جن کے اندر غفلتیں بڑھ گئیں۔ اس فرصت کو اور زیادہ ناکارہ بنایا، اس فرصت کو قیمتی نہ بنا سکے۔ مثالیں سامنے موجود ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے اور آگے ہم بچ کس طرح سے سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی جو حفاظت کا حصار ہے اور حفاظت کا جو قلعہ ہے، اس حفاظت کے حصار کے اندر اگر ہم آ جائیں تو اللہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اور وہ حفاظت کس طرح سے ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نیکی کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جب بندہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اپنی معاشرت کو بھی سدھارتا ہے، اپنے معاملات کو بھی سدھارتا ہے، اپنے اخلاق کو بھی سدھارتا ہے، اور جب پورا دین پر وہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ جہاں وہ اپنا خیال کرتا ہے وہاں وہ دوسروں کا بھی خیال کرتا ہے، وہ دوسروں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم نے دین کو صرف عبادات تک محدود کر رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ اگر ہم نے کر لیا تو بس ہم نے سارے دین پر عمل کر لیا۔ یاد رکھیے کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اس کے ساتھ معاملات ہمارے کیسے ہیں، معاشرت ہماری کیسی ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے۔ آج گھروں کے اندر رہن سہن انسان کا ایسا ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ ہو، دوسرے کے لیے خوشحالی کا ذریعہ ہو، انسان خوشیاں بانٹنے والا ہو، آج کیفیت یہ ہے کہ انسان دوسرے کے لیے اذیت کا سبب بنا ہوا ہے۔ آج اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بنی ہوئی ہے، کہیں پر شوہر بیوی کے لیے اذیت کا سبب ہے، کہیں پر بیوی شوہر کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ اور وہ گھر کا ماحول جو کہ جنت نشاں ہونا چاہیے، جس گھر کے ماحول کے اندر محبت اور الفت ہونی چاہیے، پیار اور چاہت ہونی چاہیے، آج وہ گھر کا ماحول ایسا ہے کہ انسانوں کو کھانے کو آتا ہے، کیونکہ جس کو اللہ اپنے گھر کا صاحبان دے دیتا ہے، یہ گھر کا صاحبان بڑی نعمت ہے۔ اس گھر سے اللہ کے وہ جو آخرت کا گھر ہے، جنت کا گھر ہے، اس گھر کو یاد کرنا چاہیے، نہ کہ اس گھر کو جہنم کا نمونہ بنانا چاہیے۔ آج کیفیت یہ ہے، اور اس کا بہت بڑا سبب کیا ہے کہ یہ جو اندر انسان کی ویرانی آتی ہے، یہ بربادی جو اندر سے آتی ہے، کہ جو ماحول محبت اور الفت کا ہونا چاہیے اور جو خیر خواہی اور بھلائی کا ہونا چاہیے، اس ماحول کو جب ہم جہنم کا نمونہ بنا لیتے ہیں، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے، انسان کی ایک انا ہوتی ہے۔ انسان اپنی انا کا پجاری ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، بس میرے سوا کوئی انسان نہیں،
دوسروں کو انسانیت سے وہ گرا دیتا ہے. جبکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کے صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، ہمیں سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ خیر خواہی اور بھلائی کا ملتا ہے. سب سے بڑا سبق ہمیں درگزر کا ملتا ہے. اور یاد رکھیے کہ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کر کے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کر کے، کسی انسان کی زندگی کے اندر خوشی دے کر، کسی کو راحت پہنچا کر، انسان جو اللہ کے یہاں درجہ اور مقام پاتا ہے وہ اپنی انفرادی عبادت سے وہ درجہ اور مقام نہیں پاتا جو دوسروں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کر کے پاتا ہے. اور پھر اس بھلائی اور خیر خواہی کے اندر ماں باپ کا کیا درجہ ہے؟ اس بھلائی اور خیر خواہی میں شوہر اور بیوی کا کیا تعلق ہے؟ اولاد اور والدین کا کیا تعلق ہے؟ بھائی بھائی کا کیا تعلق ہے؟ پڑوسی کا کیا تعلق ہے؟ جب تک انسان کے اندر یہ جذبہ بیدار نہیں ہوتا کہ وہ خیر خواہی اور بھلائی کے جذبے کو اپنے اندر بیدار کر کے وہ خلق خدا کے لیے بھلائی تو کرے، خیر خواہی تو کرے، لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور اللہ نے حضرت کو معاشرت کا مجدد بنا کر بھیجا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میرے یہاں خانقاہ میں جو رہنے کے لیے آتے ہیں، اصلاح کے لیے آتے ہیں، تو میری نظر کبھی اس چیز پر نہیں ہوتی کہ کون کتنا ذکر اذکار کرتا ہے، کتنی نفل پڑھتا ہے، کتنی تہجد پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے. عبادت پر میری کبھی نظر نہیں ہوتی. میری نظر تو اس پر ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، یہ خلق خدا کے لیے موذی بنا ہوا تو نہیں ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کیا یہ موذی بنا ہوا تو نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی ذات سے لوگوں کو راحت پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر کبھی اس پر نہیں ہوتی کہ کتنی تلاوت کرتا ہے، کتنا ذکر اذکار کرتا ہے. ہاں یہ دیکھتا ہوں کسی پندار کے اندر تو مبتلا نہیں، کسی بڑائی کے اندر تو مبتلا نہیں، کیونکہ اگر یہ کسی بڑائی کے اندر مبتلا ہے تو یہ لوگوں پر ظلم کرے گا، یہ زیادتی کرے گا، لوگوں کی حق تلفیاں یہ کرے گا، اور اس کا سبب کیا ہوگا؟ وہ تکبر اور بڑائی ہوگی کہ کسی پندار اور بڑائی کے اندر یہ مبتلا ہے. یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل کسی بندے پر متوجہ ہوتا ہے، اور جب انسان کے ذکر اذکار اور عبادات کے ثمرات اگر انسان کو ملتے ہیں، اس کی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے انسان کے دل میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا ہوتی ہے. انسان اپنے کو اللہ کی مخلوق میں کمتر سمجھتا ہے، اور اگر ذکر اذکار کر کے، عبادات کر کے، نمازیں پڑھ کے انسان کو یہ چیز حاصل نہ ہو، اس کے اندر یہ عاجزی پیدا نہ ہو، نرمی پیدا نہ ہو، درگزر نہ آئے، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو، وہ محبتیں بانٹنے والا نہ ہو، نفرتیں بانٹنے والا ہو، تو سمجھ لو کہ اس کی عبادات تو وہ کر رہا ہے، وہ ذکر اذکار تو کر رہا ہے، لیکن اس کے ثمرات وہ نہیں پا رہا، اس کی برکات سے وہ محروم ہے. اگر وہ ثمرات اور برکات اسے حاصل ہوتے تو کبھی بھی اس کے اندر یہ بڑائی نہ ہوتی، تکبر نہ ہوتا، وہ کسی کے ساتھ ظلم کا برتاؤ نہ کرتا، کسی کے ساتھ نفرت اور حقارت کا برتاؤ نہ کرتا، بلکہ اپنی ذات سے وہ دوسروں کو راحت پہنچاتا. اور اگر کسی کی جانب سے کوئی تکلیف اسے پہنچتی تو کبھی بھی وہ پلٹ کر بدلہ اور انتقام نہ لیتا، بلکہ درگزر کر دیتا، اللہ کے لیے معاف کر دیتا، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے. اور جب یہ صفات انسان کے اندر آتی ہیں تو یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بندہ نوازا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی طرف متوجہ ہے. اور ہم میں سے ہر شخص اپنی اس کیفیت کا اندازہ کر سکتا ہے اس کے دل کی کیفیت کیا ہے. اللہ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہماری عبادت کو نہیں دیکھتا کہ ہم کتنی نفلیں پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں. اللہ اس دل کو دیکھتا ہے کہ یہ دل کیسا ہے، یہ دل کیسا ہے. یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا. آج لوگوں کو مال پہ بڑا غرہ ہوتا ہے، مال پہ غرہ کرتے ہیں، بیٹوں پر غرہ کرتے ہیں. اور ان دونوں چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ جس چیز کو تم بڑائی اور فخر کا ذریعہ بناتے ہو اللہ اس کا رد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کام آنے والی چیزیں نہیں. ہاں کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے
وہ قلب سلیم ہے، وہ ایک بنا ہوا سنورا ہوا دل ہے جس دل میں عاجزی ہو، نرمی ہو، زاری ہو، جس میں بھلائی ہو، جس میں خیر خواہی ہو، جس میں درگزر ہو، جس میں صبر بھی ہو، شکر بھی ہو، توکل بھی ہو، قناعت بھی ہو، جس میں نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، برا برتاؤ نہ ہو۔ یہ بنا ہوا سنورا ہوا جو دل ہے یہ قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ تو اس لیے بھئی ہمیں اپنی زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس دل کو بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی اپنی عبادات پر کسی بڑائی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز پڑھی، ذکر اذکار کیے، وضع خطا صحیح کی اور اس کے بعد سمجھے کہ ہم بس سب کچھ ہیں، اور گھر گئے تو بیوی سے لڑ لیے، گھر گئے تو بیوی کو سمجھا کہ جوتی کی نوک پر رکھ دیا۔ تو یاد رکھیے کہ عبادت تو کر لی لیکن اس کا وہ ظاہری طور پر تو کی، وہ ایسی عبادت کی کہ جس کے اندر روح نہیں تھی، اس کا جسم تو تھا، اس کی صورت تو تھی لیکن وہ جسم بغیر روح کے تھا اور وہ صورت جو ہے بغیر حقیقت کے تھی۔ اگر حقیقت اس کے اندر موجود ہوتی تو کبھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ برا برتاؤ نہ ہوتا۔ اس لیے یہ ایک ایسا معیار ہے جو بزرگوں نے بیان کیا، ہر آدمی اپنے کو پرکھ سکتا ہے کہ اپنی عبادات کے وہ ثمرات کتنے پا رہا ہے اور وہ کتنے نہیں پا رہا۔ ایک آدمی روزی کماتا ہے، ایک مزدور ہے 500 روپے روز کے کماتا ہے، وہ گزر بسر شکر صبر کے ساتھ کر لیتا ہے۔ ایک آدمی 10,000 روپے روز کماتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تنگ دست رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ 500 جو کمانے والا شکر کے ساتھ وہ زندگی کو گزار رہا ہے، اس کی زبان پہ اگر شکوہ نہیں ہے، اسے روزی کی برکت حاصل ہے۔ اور یہ 10,000 50,000 جو کما رہا ہے اور یہ رو بھی رہا ہے، یہ تنگ دستی کا شکوہ بھی کر رہا ہے، پتہ یہ چلا کہ روزی تو زیادہ مل رہی ہے لیکن اس کی روزی کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو خالی مال کو نہیں لینا چاہیے، مال کے ساتھ برکت کو بھی لینا چاہیے۔ مکان ہو تو برکت بھی ہو، اولاد ہو تو برکت بھی ہو، برکت کو ساتھ میں حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ برکت حقیقت ہے، یہ برکت روح ہے، خالی جسم کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کی روح جو ہے وہ برکت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جو انسانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور وہ فضل جبھی ہوتا ہے کہ جب اس دل کو انسان بناتا ہے، سنوارتا ہے، جب عاجزی کو اختیار کرتا ہے، اپنے کو چھوٹا اور کمتر سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے۔ تو بھائی اس دل کو بنانے کے لیے آدمی اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے، اور اگر اللہ والوں کی صحبت نہ ملے تو دوسرا ذریعہ اس کا اللہ والوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اختیار کرنا، اور گاہے گاہے نیک صحبت کا اہتمام کرنا کہ جب انسان کو فرصت ملے نیک صحبت میں جا کر بیٹھے، خود بھی جائے، اپنی اولاد کو لے کر جائے۔ کس نیت سے جائے کہ یہ دل جو قیامت کے دن کام آنے والا ہے یہ دل بن جائے، سنور جائے، اس دل سے تکبر اور بڑائی نکل جائے، عاجزی اس دل کے اندر آ جائے۔ کیونکہ یہ تکبر کس کی صفت ہے؟ یہ تکبر انسان کی صفت نہیں، یہ تکبر، یہ کبریائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ کسی مخلوق کے لیے نہیں۔ اور جب انسان اس صفت کو لینا چاہتا ہے، اس صفت کو اختیار کرتا ہے، پھر اللہ اس کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جو اس صفت کو مجھ سے لینا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ مطلب اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، پھر اس کی زندگی کے اندر چین نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، خوشیاں نہیں ہوتی بلکہ پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بھی آسان کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو آسان کرنا چاہیے، اپنی اولاد کی زندگی کو آسان کرنا چاہیے۔ اور وہ جب ہو سکتا ہے کہ جب آدمی حسن برتاؤ، حسن معاشرت، حسن اخلاق کے ساتھ دوسروں سے پیش آئے تو یہی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ ورنہ پھر وہی آتا ہے، زندگی تو گزر جاتی ہے اور زندگی گزار کے انسان بھی گزر جاتا ہے، اس کا تذکرہ باقی رہ جاتا ہے۔ اچھے انسان کا اچھا تذکرہ رہتا ہے اور برے انسان کا برا تذکرہ رہتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کا برا تذکرہ دنیا میں رہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ انسان دنیا سے جائے اور اچھا تذکرہ اور اچھی یادیں چھوڑ کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ اپنی جانب رجوع ہونے والا بنائے۔ اور بھائی حالات حاضرہ کا تقاضا بھی یہی ہے
کہ جتنا وقت ہم فضول باتوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، تذکرے اور تبصرے کے اندر اپنے وقت کو خرچ کرتے ہیں، اگر اتنا وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے میں خرچ کریں، مناجات میں، دعاؤں کے اندر اپنا وقت خرچ کریں، کتنا اللہ سے تعلق بڑھ جائے، کتنا اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین بڑھ جائے۔ اور جتنا اللہ کا یقین بندے کے دل میں بڑھتا جاتا ہے، اس کے یقین سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا فضل اس پہ متوجہ ہوتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ الفاظ زبان پہ کیوں آتا ہے؟ یہ الفاظ تو زبان پر کبھی آنا ہی نہیں چاہیے کہ جی ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ یقین کی کمی ہے۔ اگر اللہ پر یقین کامل درجے کا ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ دعا قبول نہ ہو اور اس دعا کا اثر ظاہر نہ ہو؟ جب اندر ایک تذبذب ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، ملے گا نہیں ملے گا، تو پھر دعا کیسے قبول ہو؟ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ دل سے دعا مانگی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو۔ ارے بھائی دل سے مانگ کر تو دیکھو۔ اور وہ دعا نہیں ہے جو ہم مانگتے ہیں کہ نماز پڑھی بس ہاتھ اٹھائے، ہاتھ پھیرے اور چل دیے، کہا کہ دعا مانگ لی۔ ہاں دعا کی صورت تو ضرور ہے لیکن اس میں حقیقت موجود نہیں ہے۔ یہ جسم تو ہے لیکن بغیر روح کے ہے۔ ارے دعا تو وہ چیز ہے کہ بندہ اس طرح سے اللہ سے لگ لپٹ کر مانگے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کو لپٹ جاتا ہے، باپ کو ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے اور اپنی بات کو منوا لیتا ہے، تو اللہ سے ایسے لگ لپٹ کے مانگنا چاہیے۔ پھر دیکھو کہ اللہ کا فضل کیسے متوجہ ہوتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس طرح سے دعا کی، اس طرح سے اللہ سے مانگا؟ اگر نہیں مانگا تو اب تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اور جتنا ہمارا یقین اللہ پر بڑھتا جائے گا، اللہ کا فضل اس سے کہیں زیادہ ہم پر متوجہ ہوگا۔ اس لیے تذبذب کو اپنے اندر سے نکال کر اپنے یقین کو اللہ کے ساتھ بڑھانا چاہیے۔ اور مؤثر حقیقی اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور دعا کی قبولیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز ہم نے مانگی وہی مل گئی تو دعا قبول ہو گئی۔ ارے بھائی کبھی اللہ اس سے بڑھ کر کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اس دعا کی برکت سے کسی حادثے اور سانحے سے بچا لیتا ہے، کسی ایکسیڈنٹ سے بچا لیتا ہے، کسی آنے والی آفت اور بلیات سے اللہ بچا لیتا ہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ اس لیے دعا مانگنے کے بعد اس انتظار میں نہ رہے کہ جو مانگا تھا وہ ملا یا نہیں ملا، اب اس کے بعد توکل کو اختیار کرے کہ بس میں نے اپنی حاجت پیش کر دی، اب اگر مفید ہوگا تو مل جائے گا، اور اگر میرے حق میں مفید نہیں ہے تو پھر جس میں اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی ہوں۔ لیکن اپنی حاجت کو پیش تو کر دینا چاہیے، مانگنا تو چاہیے، کیونکہ انہوں نے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو حالات حاضرہ کا تقاضا یہی ہے کہ ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، مسائل اور مشکلات سے نکلنے کے لیے بھائی باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، تذکرے تبصرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے لگ لپٹ کر مانگنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری انفرادی اور اجتماعی حالات میں بہتری آئے گی، درستی آئے گی، اللہ کا فضل متوجہ ہوگا اور یہ حالات نہیں رہیں گے۔ ہم اپنے آپ کو بدل لیں، سب کچھ بدل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بدل لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔